السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بابا آج میرا بھی روزہ ہے اور آج افطاری میں آپ وہی لے کر آئیں گے جو میں کہوں گی۔ غفور جو کہ لاہور شہر میں موجود اس بڑے اور عالی شان بنگلے میں مالی تھا، اپنی ننھی 7 سالہ بیٹی کی آواز پر کمرے سے نکلتے نکلتے رکا اور پھر بے چینی سے پیچھے مڑ کر پہلے بیٹی کو اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو لوہے کی ایک بڑی اور بے تحاشا بھاری دھوبیوں والی استری لیے اپنے مالک مالکن اور ان کی 10 سالہ بیٹی کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ مجھے افطاری میں بریانی کھانی ہے اور اس کے رائتا اور سلاد بھی ہونا چاہیے اور سموسے بھی، پکوڑے بھی اور کھیر بھی۔ بس اس ننھی پری نے انگلیوں کی پوروں پر ایک ایک کھانے کی چیز باپ کو گنوائی تھی، جو اس کے لیے چند چیزیں تھیں، مگر اس کے غریب باپ کے پاس اپنی بیٹی کی یہ معصوم خواہشات پوری کرنے کے لیے جیب میں ایک سکہ تک نہیں تھا۔ بے بسی سے وہ اپنی ننھی پری کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اب باپ کے منہ سے جواب سننے کو بے تاب کھڑی تھی۔ انشاءاللہ میری جان، مگر ابھی جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پہلے ظہر کی نماز تو پڑھ لو، افطاری میں ابھی بہت وقت ہے۔ غفور نے بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھا، جس پر ننھی عائشہ مارے خوشی کے اچھلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شائستہ کیا پاگل پن ہے یہ؟ تم نے اسے کیوں روزہ رکھوایا ہے جبکہ تمہیں علم ہے کہ میرے پاس ایک وقت کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں؟ کہاں سے لاؤں میں اس کے لیے افطاری؟ اگر نہیں لاؤں گا تو اس معصوم کا دل ٹوٹ جائے گا، ناراض ہو جائے گی وہ۔ غفور نے بے بسی بھرے انداز میں اپنی بیوی شائستہ سے کہا تھا، جو اب استری میز پر رکھ کر اس کی طرف مڑی تھی۔ ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے اس کے روزے رکھنے یا نہ رکھنے سے؟ سارا دن اس معصوم کا روزہ ہی تو ہوتا ہے۔ شایان صاحب کے گھر سے گلے سڑے پھل لے کر کھا لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پورا دن وہ جب مجھ سے کھانا مانگتی ہے تب میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے ٹالتی رہتی ہوں، یہاں تک کہ وہ سارا دن بھوکا گزار دیتی ہے، یا پھر 10 روپے کا ایک بسکٹ لے کر دے دیتی ہوں۔ اس سے بہتر مجھے یہی لگا کہ روزہ رکھ لے، کم از کم مجھ سے کھانا تو نہیں مانگے گی بار بار، اور نہ ہی اس کے بار بار کھانا مانگنے سے مجھے اذیت ہوگی۔ شائستہ غصے و تکلیف کی شدت سے رو پڑی تھی۔ میں مانتا ہوں شائستہ، مگر میں کیا کروں؟ یہاں ان مالکوں کی غلامی سے جائیں گے بھی کہاں؟ یہاں کام کرتے ہیں تبھی سر چھپانے کو چھت اور ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، ورنہ باہر کرائے کے گھروں میں جاؤ گی تو ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسے کماؤ گی یا گھر کے کرائے اور بل کے لیے؟ غفور نے اذیت بھرے لہجے میں کہا تھا، اچھا بس اب رونا بند کر دو، چھوڑو اس پوری دنیا کو، ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارا رب ہی کافی ہے۔ جو ان لوگوں کو اتنا مال و دولت دے سکتا ہے، وہ پروردگار ہمیں بھی 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہے۔ غفور نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ غفور، آپ کی یہی بات میرے دل کو سکون پہنچا دیتی ہے، شائستہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، اب شام کو مالکن سے کچھ پیسے مانگ لوں گا، انہوں نے دے دیے تو اپنی گڑیا کے لیے افطاری میں اس کی من پسند چیزیں لے آؤں گا۔ شائستہ کو جواب دیتے ہوئے غفور وہاں سے چلا گیا تھا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غفور سیدھا اپنی مالکن میشل بیگم کے پاس آیا تھا، جو لاؤنج میں موجود بڑی سی LED پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ غفور، کام ہو گیا ہے؟ سارا باغ کی حالت چند دن پہلے میں نے دیکھی تھی، بہت بری تھی، مگر آج میں دیکھ کر آئی ہوں کچھ بہتری آئی ہے۔ کام چوری کے بجائے محنت کیا کرو، نہیں تو مالی بہت ہے، میں کسی اور کو رکھ لوں گی۔ غفور کو دیکھتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی، نہیں نہیں بی بی جی، میں بہت محنت کرتا ہوں، خدا را ایسا مت کیجیے گا۔ غفور تو وہاں سے نکل جانے کا سنتے ہی کانپ اٹھا تھا۔ اس گھر کی 4 دیواری سے نکل کر وہ جاتا بھی کہاں؟ اب جاؤ، منہ اٹھا کر کھڑے کیوں ہو؟ اس کے ویسے ہی سر جھکائے کھڑے رہنے پر شاندار برانڈڈ کپڑے پہنے اس کی مالکن غصے سے سرخ چہرہ لیے بولی تھی، بیگم صاحبہ، وہ آج میری بیٹی عائشہ کا روزہ ہے، آپ کو تو پتہ ہے، میں اور شائستہ تو آپ کی طرف سے ملنے والی افطاری سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، مگر وہ بچی ہے، پہلے روزے کی خوشی میں اس نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی ہیں کہ اسے افطاری میں اس کی من پسند کھانے کی چیزیں چاہیے، مگر بیگم صاحبہ میرے پاس جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، اس لیے اگر آپ مہربانی کر کے مجھے آج کچھ پیسے دے دیں
تو میں اپنی بیٹی کے لیے وہ مزید کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر بیگم صاحبہ نے کڑکتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا تھا۔ ایک کام کیوں نہیں کرتے تم یہاں آ کر ہمارے بنگلے میں رہ لو اور ہم تمہاری جگہ سارے کام بھی کر دیا کریں گے، اور جو ایک کمرہ تمہیں رہنے کے لیے دیا ہے وہاں بھی رہ لیں گے۔ اب کی بار ان کا لہجہ بدتمیزی کا عنصر لیا ہوا تھا۔ جب دیکھو اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اور اگر بیٹی کی افطاری کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو اسے روزہ رکھوایا ہی کیوں تھا؟ ابھی اسے پانی پلا کر روزہ کھلوا دو، مگر بیٹی کو روزہ رکھوا کر ہم پر احسان مت کرو۔ اس دن پیسے دیے تھے تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے، مزید توقع مت رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ اسے ہاتھ سے باہر کو جانے والے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیگم صاحبہ نے غصے سے کہا، جس پر غفور آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مشل بیگم غصے سے سر جھٹکتی واپس صوفے پر بیٹھ کے پروگرام کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ غفور وہاں سے آنے کے بعد بے حد اداس ہوا تھا، مگر اس نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بابا، آج آپ میرے لیے افطاری میں وہ سب کچھ نہیں لے کر آئیں گے جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ عائشہ نے اداسی سے پوچھا۔ نہیں میرا بچہ، ہم سادگی سے افطاری کریں گے، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی اس کی آنکھیں خوشی و تجسس سے چمک اٹھی تھی۔ بابا، کیا سچ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی سے افطاری کرتے تھے؟ اور وہ کیا کیا کھاتے تھے افطاری میں؟ اب اس ننھی پری کو یہ جاننے کا بے حد تجسس ہوا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کیسے کرتے تھے۔ بیٹی کے قریب بیٹھی شائستہ اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ جی میرا بچہ، بالکل سچ بول رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سادگی کے ساتھ سحری و افطاری کرتے تھے۔ کھانے میں ان کی پسندیدہ چیز کھجوریں تھیں، اور اس کے علاوہ ان کو جو کچھ مل جاتا تھا اللہ کا لاکھوں شکر ادا کرتے ہوئے بخوشی کھا لیتے تھے۔ بلکہ کئی بار تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا سحری کے روزہ رکھتے اور افطاری میں صرف کھجوریں کھا لیتے، کئی بار بھوکے رہ لیتے، مگر کبھی ناشکری نہ کرتے، ہم وقت اللہ کے شکر گزار رہتے۔ باپ کی باتیں سنتے ہی ننھی عائشہ مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں بھی آج سادگی کے ساتھ روزہ کھولوں گی اور اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ غفور نے اس کی بات سنتے ہی گہرا سانس لیا تھا اور پھر جھک کر اپنی لاڈلی بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ بہت اچھی بات ہے بابا کی جان، اس نے جواب دیا تھا۔ شائستہ بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسے اب افطاری تیار کرنے میں مشل بیگم کی مدد کرنی تھی۔ بیگم صاحبہ، بہت گرمی ہے، آج لائیں مجھے دیں، آج کھانا میں بنا دیتی ہوں، شائستہ نے مشل بیگم سے کہا تھا، جو اس شدید گرمی میں کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی بریانی بنا رہی تھی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، بڑی مہربانی تمہاری۔ دراصل تم سے پہلے جو میری کام والی تھی، میں کھانا بھی اسی سے بنوا لیتی تھی، مگر پھر کچھ وقت بعد اسے کچن سے چوری کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی سالن چرا کر ڈبے میں بھر کر لے جاتی تھی، تو کبھی فریج سے گوشت وغیرہ چرا لیتی تھی، اور کبھی مسالوں کے ڈبوں سے مسالے چرا کر لے جاتی۔ بس میں نے پھر اسے کام سے نکلوا دیا تھا، اور اس دن کے بعد میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، کھانا خود ہی بنا لیتی ہوں۔ شائستہ اس کی بات کا مفہوم اچھے سے سمجھ گئی تھی، تبھی ان کو ان کے حال پر چھوڑتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ بریانی بناتے بناتے اچانک ہی اس کا موبائل بجا تھا، اور وہ جو بریانی کو دم پر رکھنے والی تھی، ایسے ویسے کا ویسے ہی چھوڑتی موبائل پر بات کرتے ہوئے باہر گارڈن سے ملحقہ دروازے سے گزر کر کچن سے نکلتی باہر آ گئی تھی۔ یہاں سے وہاں ٹہل کر اپنے بھائی سے بات کرتی مشل بیگم اس بات سے انجان تھی کہ کچن میں چولہے پر پڑی بریانی کی دیگچی میں چھت سے چھپکلی گر چکی ہے۔ بھائی سے بات کرنے کے بعد وہ واپس کچن میں آئی تھی اور موبائل پر نظریں ٹکائے بہن کا نمبر ملاتے ہوئے اب دیگچی میں چمچہ ہلا کر اسے مکس کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ چھپکلی کا زہر وہ پورے کھانے میں ملا چکی ہیں۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ مشل بیگم، ان کے شوہر شایان صاحب اور بیٹی نینا صاحب افطاری کرنے میں مشغول تھے، جبکہ غفور، شائستہ اور معصوم عائشہ کچن میں بیٹھی ان کے کھانا ختم کر دینے کے منتظر تھے، کیونکہ ان کا کھانا ختم ہوتا تبھی تو وہ سب ان کا بچہ کھانا کھاتے۔ مشل، ان کو اندر سے بلوا کر کھانا نکال کر دے دو، آج تو اس معصوم بچی کا بھی روزہ ہے، شایان نے کہا تھا۔
شایان آپ کو کتنی بار کہا ہے میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ ان نوکروں کو کیسے ان کی حد میں رکھنا ہے۔ آج اگر ان کے ساتھ اچھائی کروں گی تو کل کو سر پر بیٹھ کر ناچیں گے۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے آپ خاموشی کے ساتھ اپنا کھانا کھائیں، مشل نے تلخ لہجے میں کہا تھا، جس پر شایان صاحب نے افسوس میں نفی میں سر ہلایا۔ آج تو مما جان کا سارا بریانی کھانے کا ارادہ ہے۔ مشل بیگم نے اپنی بیٹی نینا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کی بریانی سے بھری پلیٹ اب تقریباً خالی ہونے کو تھی۔ شائستہ اندر سے اور بریانی لے کر آؤ میری جان کے لیے۔ مشل بیگم کی آواز پر شائستہ نے جیسے ہی دیگچی کا ڈھکن کھول کر اسے چمچ سے ہلایا تھا، اس کی آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کہ دیگچی کے اندر ایک چھپکلی مری پڑی تھی۔ وہ اس کا ڈھکن زمین پر پھینکتی بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ مما مما باہر نینا اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ماں کو پکار رہی تھی، اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ نینا نینا میری بچی کیا ہوا ہے؟ مشل اور شایان کی چیخوں نے سب کو ڈرا دیا تھا۔ تمام نوکر اندر جمع ہو گئے۔ بیگم صاحبہ بریانی کی دیگچی میں چھپکلی مری پڑی ہے۔ شائستہ کی آواز نے ان سب کے پیروں تلے زمین کھینچ ڈالی تھی۔ شایان نے وقت ضائع کیے بغیر بیٹی کو گود میں اٹھایا اور مشل سمیت وہ سب ہسپتال کی جانب بھاگے تھے، جہاں نینا کا معدہ واش کیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں تھی۔ روتے روتے 2 بار مشل بے ہوش ہو چکی تھی، جسے اب شائستہ سینے سے لگائے سنبھال رہی تھی۔ نینا کے کمرے کے باہر ننھی عائشہ بیٹھی اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ غفور شایان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے؟ اب مشل نے وہاں سے گزرتے ڈاکٹر کا راستہ روکتے ہوئے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ سچ پوچھوں تو جب آپ لوگ اس بچی کو یہاں لے کر آئے تھے تو اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا بچنا مشکل لگ رہا تھا، مگر معجزاتی طور پر وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہلکے پھلکے لہجے میں ان کو خوشخبری سنانے کے بعد ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مشل سے سک کر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑی تھی۔ آج کیسے تمہیں اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے مشل؟ دیکھا نا اولاد کی تکلیف کیسے انسان کو بے بس بنا دیتی ہے، مگر تمہیں کیا؟ تمہیں تو صرف اپنی ہی بیٹی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس بچی کو دیکھو جو کمرے کے باہر بیٹھی خشک لبوں کے ساتھ بنا افطاری کیے تمہاری بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ یہ وہی بچی ہے جس کے باپ نے آج اس کی افطاری کے لیے تم سے پیسے مانگے تھے۔ یہ وہی بچی ہے جو تمہاری افطاری کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہارا پیٹ بھرنے کے بعد وہ معصوم اپنی بھوک مٹا سکے، مگر تم نے کیا؟ تمہیں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں آتا ان پر ایسا ظلم کرتے ہوئے جیسی تکلیف آج تمہیں ہوئی ہے۔ ایسی ہی تکلیف آج غفور اور شائستہ بھابھی کو بھی اپنی بیٹی کو بھوکا بیٹھے دیکھ کر ہوتی ہوگی۔ جب تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گی تبھی اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاؤ گی تو پھر خود بھی تکلیف سہنے کے لیے تیار رہنا۔ مجھے لگتا ہے شاید اللہ نے اسی بچی کی دعا سن لی ہے، جو رات کے اس پہر بھی بنا روزہ کھولے بھوکی پیاسی بیٹھی اپنے رب سے تمہاری بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ مشل زمین پر سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، جبکہ یہ سب بہتی آنکھوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے غفور اور شائستہ بھی سن چکے تھے۔ 15 منٹ سکتے کے سے انداز میں بیٹھنے کے بعد مشل وہاں سے اٹھی تھی اور بے جان ہوتے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے ننھی عائشہ کے پاس آئی تھی، جو ہنوز کمرے کے باہر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے بیٹھی تھی۔ آنٹی نینا ٹھیک ہو جائے گی، اپنے پاس آتی مشل کو اس نے تسلی دی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت ظالم ہوں، میرے کیے گئے ہر ظلم کے لیے مجھے معاف کر دو۔ عائشہ کو اچانک سینے سے لگاتے ہوئے مشل ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ نہیں بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شائستہ نے آگے بڑھ کر نہ تو دونوں کندھوں کے سے تھامتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی دیر میں شایان بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ دیکھو عائشہ بیٹا، میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ شایان نے ہاتھ میں پکڑے شاپر کھولتے ہی عائشہ سے کہا تھا، جس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ کیا ہے انکل اس میں؟ اس نے شاپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس میں افطاری ہے ڈھیر ساری، یہ دیکھو بریانی، شربت، کھیر، پکوڑے، سموسے، سب کچھ ہے۔ اپنے سامنے پڑی اتنی زیادہ چیزوں کو دیکھ کر اس کی بھوک
چمک اٹھی تھی۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ اس نے میشل کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں میری جان، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اب آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں کرے گا۔ اب ان میں سے جو کھانا ہے آپ کھا سکتی ہو۔ میشل نے اس کی آنکھوں میں ڈرا اور حیرت کے عنصر کو بھاپتے ہوئے سے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ امی پاپا، آپ نے بھی تو افطاری نہیں کی، آپ دونوں بھی آ جائیں، ہم سب مل کر کھائیں گے، عائشہ نے شایان اور میشل سمیت اپنے ماں باپ سے بھی کہا تھا، جس پر اس کی خاطر مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔